السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے حفاظتی، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ اور یہ حفاظتی تدبیر اللہ نے مقرر فرمائی ہے، خالق زندگی نے، خالق حیات نے، اور انسان نے اس تدبیر کو سمجھنا ہے، اپنانا ہے اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اس کو لاگو کرنا ہے۔ معمول کی زندگی ہو یا کسی بحرانی صورتحال میں، ہر دو صورتوں میں تقوی ہی انسان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ جب تقوی ترک ہو جاتا ہے، انسانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور خطرے میں جب گر جاتی ہے پھر اس کی تدبیر تقوی کے بغیر کی جاتی ہے، اور وہ جو تدبیر کی جاتی ہے بے تقوی کو نظر انداز کر کے پہلے مشکل پیش آتی ہے، خطرہ زندگی کو پیش آتا ہے، اور پھر اس خطرہ سے بچنے کے لیے جو تقوی کو نظر انداز کر کے تدبیر کی جاتی ہے، وہ مزید حیات انسانی کو خطرات میں دھکیل دیتی ہے اور ڈال دیتی ہے۔ یہی صورتحال جو آج تمام بشریت کو پوری زمین کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے، بیماری اور وبا کی صورت میں تمام ممالک، چند ایک کے استثناء کے ساتھ کہ شاید 3-4 ملک ہیں پوری زمین پر جو اس وقت تک محفوظ ہیں، جہاں یہ وبا نہیں پہنچی ہے، باقی تمام زمین اس کی زد میں آئی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت انسان کی ہے اور انسانوں کے نظام کی ہے، وہ بہت ہی قابل رحم ہے کہ ایسی صورتحال تاریخ انسانی میں، انسانی ترحم کی صورتحال، قابل رحم ہونے کی صورتحال تاریخ میں نہیں ملتی، باوجود اس کے کہ اس سے بڑے بحران، اس سے بڑے مسائل و مصیبتیں تاریخ میں بشر پر پیش آئی ہیں، مختلف میدانوں میں اور مختلف اوقات میں، لیکن یہ بحران جس نے ذہن بشر کو زیادہ مختل کیا ہے، اتنا طاقت کے لحاظ سے اس کیفیت کا نہیں ہے جو تاریخ میں آئے ہیں، وہ کہیں زیادہ تباہ کن اور ویران گر تھے۔ اس کے اندر اتنی ویرانی نہیں ہے، اتنی تباہی نہیں ہے، لیکن انسان کو پریشان کرنے کی جتنی اس کے اندر تاثیر ہے، اتنی سابقہ تاریخ میں نہیں گزری۔ یہ جو صورتحال درپیش ہے پوری دنیا کو اور بالخصوص مملکت پاکستان میں، اس کے متعلق جو راستہ
انسان کو اپنانا چاہیے وہ اللہ کی تدبیر ہے، قرآنی تدبیر ہے، تقویٰ کا راستہ، اور جس تقویٰ کی تاکید کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن تقویٰ مجموعی طور پر انسانی زندگی سے غائب ہے، حتیٰ مذہبی انسان کی زندگی سے بھی تقویٰ مفقود ہے، غائب ہے۔ یہ مواقع آتے ہیں جن میں فراموش شدہ چیز، بھولی ہوئی چیز، بسری ہوئی چیز کی اہمیت و افادیت انسان کو معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے تاریخ میں قرآن کریم کے واقعات میں ہے کہ جب کسی قوم نے قیامت کو، آخرت کو بلا دیا تو ان کے زمانے میں اس آخرت کی طرف ان کی توجہ دلانے کے لیے ایک واقعہ، حادثہ کی شکل میں رونما ہوا اصحاب کہف کا، اور لوگ قیامت کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ حوادث، واقعات جو انسان کے اوپر تکرار ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی خاصیت ہے کہ انسان توجہ رکھے ان چیزوں کی طرف جنہیں بھول چکا ہے، جنہیں فراموش کر بیٹھا ہے، اور جن کی طرف اسے متذکر ہونا چاہیے۔ ان میں پہلا امر جو فراموش شدہ ہے ہماری عملی زندگی کے اندر، تقویٰ ہے۔ تقویٰ آج تک جو ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا ہے، وہ معنوی تقویٰ ہے، روح سے متعلق تقویٰ ہے، نفس کے حالات کے متعلق تقویٰ بیان ہوا ہے۔ خصوصاً علم اخلاق میں تقویٰ اسی پہلو سے زیادہ بیان ہوا ہے، تبیین ہوا ہے۔ تقویٰ کا جو اس معنوی پہلو سے زیادہ انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے، وہ انسان کی مادی زندگی سے ہے۔ مادی زندگی کا تقویٰ، ظاہری زندگی کا تقویٰ، دنیاوی زندگی کا تقویٰ، معاشرتی زندگی کا تقویٰ اور باہمی زندگی کا تقویٰ، یہ کمتر بیان ہوا ہے۔ اور چونکہ کم بیان ہوا ہے، معنوی تقویٰ، باطنی تقویٰ زیادہ ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے باطنی تقویٰ مشہود نہیں ہوتا اگر برفرض قائم بھی ہو جائے، لیکن ظاہری تقویٰ اگر اختیار کیا جائے تو محسوس بھی ہوتا ہے۔ ان تقویٰ کے مختلف جو انسانی زندگی کے پہلو ہیں، اور تقویٰ کا ہر پہلو سے تعلق ہے، اس کا عمل دخل ہے، اس میں ایک یہی صورتحال ہے جو اس وقت درپیش ہے کہ حفاظتی تدبیر حیات کی بیماری سے، وبا سے اور اس قسم کے خطرے سے جو عمومیت اختیار کر لیتی ہے، جس کے اندر عام عالمگیری شکل جس کے اندر بن جاتی ہے، اس تقویٰ کی بھی اپنی خصوصیات ہیں۔ اور چونکہ دین تمام حیات انسانی کے نظم و انتظام کا نام ہے، اس لیے یہ توقع رکھنی چاہیے ہمیں دینی تعلیمات سے، اور دینی تعلیمات کے اندر یہ رہنمائی اور ہدایت موجود ہے کہ اگر انسانی حیات اس پہلو سے خطرے میں پڑ جائے تو کیا کرے انسان۔ جیسے انسانی حیات اگر حملے اور جنگ کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے تو دین کی رہنمائی موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ حیات انسانی کے تحفظ کے لیے کیا کریں۔ اگر طبیعی بلایا نازل ہوں، ایسی صورتحال میں تحفظ حیات کیسے ہو، اور مختلف دیگر جو خطرات مختلف نوعیت کے انسان کو پیش آتے ہیں، ان میں سے ایک بیماریاں ہیں اور وبائیں ہیں جو عمومیت اختیار کر جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں کیا تقویٰ لازمی ہے انسان کے لیے تاکہ اس عمومی وبا سے اور عمومی خطرے سے انسان محفوظ رہے؟ ہم یہی معمولی تعلیمات دین مقدس کی اور شریعت مقدسہ کی جنہیں فراموش کر چکے ہیں، انہیں اگر ملحوظ رکھیں تو بہت سارے امور سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ مخصوصاً اشارہ کروں گا کہ اگر آپ کا نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام حکومتی، نظام عالمی اگر یہ تقویٰ کے مطابق اور تقویٰ کے قانون و اصولوں کے مطابق ہو،
ایسے خطرات کمتر پیدا ہوتے ہیں۔ طبیعی خطرات ضرور ہوں گے، انسانی خطاؤں سے پیدا کیے گئے خطرات ضرور ہوں گے، لیکن جس طرح کا خطرہ اس وقت درپیش ہے، منڈلا رہا ہے، اس قسم کے خطرات سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ چونکہ موجودہ جو خطرہ ہے یہ انسانی خطا سے نہیں ہوا، نہ ہی بے احتیاطی سے ہوا ہے، بلکہ یہ انسانی تعمد سے، ارادے سے ہوا ہے، شیطنت سے ہوا ہے، شرارت سے ہوا ہے۔ اور شرارتی سیاسی نظام دنیا میں انسان کی غفلت کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ اس کو موقع انسانوں نے دیا ہے، بے تقوی لوگوں نے اس کو موقع دیا ہے کہ ایسا نظام دنیا میں قائم ہو جو انسانوں کے لیے مہلک ہتھیار بنائے۔ یہ مہلک جراثیم سے کہیں زیادہ مہلک ہتھیار ہیں انسان نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تباہی کے لیے۔ یہ بیماری خدا نخواستہ اگر انسانیت کے لیے عمومی خطرہ شدید تر ہو جائے موجودہ صورتحال سے بھی زیادہ، تو اس کو وقت لگے گا، چند سالوں کے اندر شاید یہ انسان کے لیے اتنا بڑا خطرہ ایجاد کرے جتنا مہلک ہتھیاروں سے انسان ایک ثانیے کے اندر جتنی تباہی پھیلا سکتا ہے، اور یہ انسان نے بنائے ہیں سارے ہتھیار۔ اور انہی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار انسان نے بنایا ہے جراثیمی اسلحہ، جراثیمی ہتھیار۔ جس طرح پہلے اشارہ کیا تھا ایک خطبے کے اندر کہ انسانی مہلک بنائے ہوئے اوزار ترقی کرتے گئے ہیں، اور ان کی ابھی موجودہ شکل جراثیمی ہتھیار نے اپنا لی ہے۔ اور کم و بیش تمام جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جراثیمی ہتھیار بنانے کی بڑی توانائی طاقت موجود ہے، اور انہوں نے بنائے ہیں۔ اور یہی جراثیمی ہتھیار در حقیقت کسی نقطے پر استعمال کیے ہیں جو ان کے قابو سے نکل گیا ہے اور خود ان کے دامن گیر ہو گیا ہے۔ اور ان کے ذہن میں، وہم و گمان میں یہی تھا کہ یہ ہم جس پر استعمال کریں گے اسی کو نابود کرے گا اور خود یہ محفوظ رہیں گے۔ ورنہ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ہم خود پہلے مبتلا ہوں گے، دوسرے بعد میں ہوں گے، تو شاید اس شرارت سے باز آ جاتے۔ آج ذمہ دار ترین حکومتوں نے جو اس میں شکار ہیں، مبتلا ہیں، انہوں نے صراحت کے ساتھ امریکہ کو متہم کیا ہے، اور بعض صحافیوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے ان جراثیمی لیبارٹریوں کا اور جراثیمی فیکٹریوں کا جہاں یہ اسلحہ تیار ہو رہا ہے ان کی نشاندہی کی ہے، لیکن کسی نے، نہ اقوام متحدہ نے، نہ کسی اور انسانی ادارے نے ان نشاندہی کے مطابق جا کر تحقیق نہیں کی کہ ان کا معائنہ ہی کر لیں جا کر کہ واقعاً ان لیبارٹریوں میں اور ان فیکٹریوں میں یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی ضرورت ہی انہوں نے محسوس نہیں کی، اور معاملے کو کوئی اور رخ دے دیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بے تقویت ہے تمام انسانوں کی، اور خصوصاً اہل ایمان کی غفلت ہے اس پہلو سے، تقوی سے، کہ انہوں نے حکومت سرکشوں کے ہاتھ میں رکھ دے دی ہے، شیاطین کو سونپ دیا ہے نظام سیاست۔ شیاطین کی حکومتوں میں کیا توقع رکھتے ہیں آپ کو سلامتی کے اوزار بنا کے دیں گے شیاطین، آپ کو سلامتی کے لیے، آپ کو صحت کے اصول بنا کے دیں گے، آپ کو رشد کے اور تحفظ دیں گے آپ کو شیاطین تو تباہی کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے شیاطین کا موضوع زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور انسان کی آگاہی میں ایک بڑی آگاہی شیاطین کے اعمال کے متعلق ہے۔ شیاطین جن و شیاطین انس، انسانی و جنی ہر دو شیطان ظاہر آپس میں ارتباط میں ہوتے ہیں، اور یہ شیطانی اتنا قرآن کے تکرار کے بعد بھی انسان مومن اس پہلو سے غافل ہے۔ شیطان کے سپرد کر کے سب کچھ رضاکارانہ طور پر مذہبی طبقے نے ووٹ دے کر باقاعدہ حمایت کر کے شیاطین کو عالمی نظام بنانے کا موقع دیا ہے، ان کے سپاہی کے طور پر ان کی خدمت کی ہے، ان کے ہرکارے کے طور پر، ان کے کارکن کے طور پر کام کیا ہے، ان کی تقویت کی ہے، اور آج اس شیطانی نظام کا ایک اثر سامنے آیا ہے۔ ورنہ بہت سارے اور پہلو ہیں جو اس شیطانی نظام نے
دنیا کے اوپر چھوڑے ہیں اور بشریت ان کی زد میں ہے. شیطانی نظام سرمایہ کاری نظام کی صورت میں جو کچھ اعمال انجام دے رہا ہے، انسان کے لیے بہت عظیم تباہی ہے اس کے اندر. آپ توجہ کریں کہ ہم جنس بازی یہ شیطانی نظام کا ایک پہلو ہے جو انہوں نے اصرار کر کے دنیا پہ ٹھونس رہے ہیں. ہر ملک کے اندر، مشرقی و مغربی ملک میں ہم جنس بازی. آپ کے ملک میں عورت مارچ کے عنوان سے جو کچھ واقعات مظاہرہ کیا گیا اور اس کی جو میڈیا پہ تقویت کی گئی اور اس کی جو مختلف اداراتی سطح پر حمایت کی گئی، پاکستان کی عدالتوں نے اس عمل کی جو سرپرستی کی ہے اور پاکستانی اداروں نے جو اس کی حمایت کی ہے، خوب یہ بھی اسی شیطانی نظام کا حصہ ہے کہ ہم جنس بازی کو انسان کے حق کے طور پر، انسانی رائٹ کے طور پر اسے انسانوں کو دیا جائے، اور جو نہیں دیتے اس کے مخالف ہیں، وہ انسانیت کے دشمن اور انسانیت. خوب آپ توجہ کریں کہ یہ وہ خطرات ہیں سارے اگر ملائیں کڑیاں ان کی، کہ آپ کی خاندانی زندگی کے لیے شیطانوں نے کیا سوچا ہے، آپ کی معاشرتی زندگی کے لیے شیاطین نے کیا اہتمام کیا ہے، آپ کی معیشتی زندگی کے لیے شیطانوں نے کیا نقشے بنائے ہیں، آپ کی ظاہری خاندانی زندگی کے لیے شیاطین نے کیا ویرانگر نقشے بنائے ہیں، اور آپ کی سلامتی اور صحت کے لیے شیاطین نے کیا سوچا ہے. یہ وہ موضوع ہے جو ہم سے غافل ہے، اس مضمون کی طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں ہے. اور میں ابھی عرض کروں گا اسی مشکل کے ضمن میں کہ ایک شیطانی اور جو ذریعہ ہے، جس طرح قرآن کریم کے اندر ہے یہ سورہ آیا کہ شیاطین وحی کرتے ہیں، باقاعدہ ایک دوسرے کو شیطانی نظام وحی کرتا ہے. سورہ انعام میں آیا 121 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس شیطانی عمل کو ذکر کیا ہے. متعدد سینکڑوں آیات ہیں جن میں شیطانی نظام اور شیطانی عمل اور شیطانی طریقہ کار کی مومنوں کو آگاہی دی گئی ہے، اور یہ قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے. سورہ 21 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا، جس شے کی تیاری میں یا ذبح میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ تم. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے. فسق کا بارہا ترجمہ کیا ہے یعنی الہی تدبیر سے باہر نکل جانا ہے، الہی نظام سے قدم باہر رکھنا فسق ہے. یہ فسق ہے. اگر تم نے یہ ترک کر دیا یہ نظام، یہ ضابطہ، تو یہ فسق و فجور ہوگا تمہارا. اور پھر وَإِنْ أَطَعْتُمْ، معذرت نیچے چلے گئے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. شیاطین وحی کرتے ہیں، لا یوحون، شیاطین وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیغام رسانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں، ایک دوسرے شیطانی نظام، شیطانی ادارے، شیطانی جو مراکز ہیں، یہ ایک دوسرے کو باقاعدہ آگاہی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نشاندہی کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جدال کر سکیں، تم سے پیکار کر سکیں، تم سے جنگ کر سکیں. اس کے لیے ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تمہارے ساتھ، مومنین کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ جدال کے لیے
یہ ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اگر تم نے اطاعت کی ان کی، جب یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی نقشہ بناتے ہیں، اس نقشے کو پھیلاتے ہیں تمہاری تباہی کے لیے، تو اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون، اس صورت میں تم مشرک ہو گئے. او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. قرآن کریم نے یہ تقابل کیا ہے کہ کیا جس شخص کو اللہ کی طرف سے نور ملا ہو، جس کو اللہ نے، جو مرا ہوا ہو، میت ہو، اس مردے کو خدا نے زندہ کیا ہو اور اسے اللہ نے نور دیا ہو اور اس نور کی مدد سے وہ چل پھر رہا ہو، زندگی بسر کر رہا ہو، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جو ظلمات میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، جسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور جو اسے نکل بھی نہیں سکتا؟ اس طرح قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے. اور یہی مضمون آگے جاری ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ہم نے ہر آبادی میں اکابر مجرم، بڑے مجرم ہم نے قرار دیے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اکابر مجرم، بڑے مجرم، اکابرین مجرمین، انہیں مقرر کیا ہے ہر آبادی، ہر ملک کے لیے، تاکہ یہ مکاری کریں، تاکہ یہ تدبیریں کریں، تاکہ یہ پلاننگ کریں، خفیہ نقشے بنائیں، مکر و مکاری کریں. اور اگرچہ جب یہ مکاری کریں گے تو خود اس مکر کا شکار ہو جائیں گے. خوب اس وقت یہ شیطانی گروہ جو ایک دوسرے کو وحی کرتا ہے، یہ نیٹ ورک تاریخ کے ہر زمانے سے زیادہ مؤثر واقع ہو رہا ہے، اور وہ ہے میڈیا. یہ شیاطین ہیں جو ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، اور پورا بشر کا قبیلہ سارا زمین کے اوپر، یہ 7 ارب کے نزدیک انسان شیطانی وحی کے نیٹ ورک سے منسلک ہو چکے ہیں، یا آئی ٹی انفارمیٹو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ آپس میں منسلک ہو چکے ہیں، یا کمیونیکیشن کے دیگر وسائل کے ذریعے سے، مواصلاتی دیگر کمپنیوں کی مدد سے اور ٹیکنالوجی سے یہ ایک دوسرے سے منسلک ہو چکے ہیں. اور اتنا مضبوط نیٹ ورک یہ تاریخ میں نظر نہیں آتا. وہ آپ توجہ کریں کہ اس وقت یہ کیا کھیل رہے ہیں، یہ شیطانی نظام انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور انسان کس طرح اس کے سامنے مدہوش نظر آتا ہے، بے بصیرت نظر آتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جسے نور دے دیا ہو اور وہ نور الہی کے ساتھ زمین پہ زندگی گزار رہا ہو، یہ اس کی طرح نہیں ہے جو ظلمتوں میں ہے اور وہاں سے نکل نہیں رہا، جو ان پھیلائی ہوئی ظلمات کے تابع ہے. اس وقت تمام جو صورتحال ہے بحران پیدا کرنے میں اور بحران کو زیادہ بڑھانے میں سب سے زیادہ کردار اسی میڈیا کا ہے. لیکن اس وقت جو پہلے اس نقطے کو میں عرض کروں گا انشاءاللہ، جیسے عرض کیا ہے بعد کی گفتگو میں، موجودہ صورتحال میں ایک یہ تاثر عموماً مذہبی لوگوں کی زبانوں پر آتا ہے، میڈیا پر بھی آ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے، زمین پہ پھیلی ہوئی یہ وبا اللہ کا عذاب ہے. یہ خوب ہر آدمی سنتا ہے تو مانے نہ بھی تو نفی بھی نہیں کرتا کہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہے. یہ ایک
انسانی یا کہہ لیں شیطانی ایک عمل ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگرچہ عقیدہ توحید افعالی کے اعتقاد کے مطابق جو کچھ بھی زمین پہ رونما ہوتا ہے، کوئی حرکت کوئی فعل بھی، وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے نظام کے مطابق انسان کرتا ہے، اور اس کا جواب دہ انسان ہے، وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا سکتے آپ، اور اللہ کی ذات سے اسے کاٹ بھی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں انسان نے اپنی طاقت اپنی حول و قوت سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دائرہ عمل و اختیار مقرر کیا ہے، اس کے اندر انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اس کے اندر انسان اطاعت بھی کرتا ہے، اس کے اندر انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، اچھائیاں بھی انجام دیتا ہے۔ جتنے انسان کے اچھے اعمال ہیں اور فراوان ہیں، کثرت سے ہیں، قابل شمارش نہیں ہیں، انسان کی خدمات، انسان کی زحمات، انسان کی ترقی، انسان کی اچھی تعلیمات، انسانوں نے جو کچھ اپنے لیے اور انسانوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، قابل توصیف نہیں ہے، اتنی عظمت ہے اس کے اندر۔ اس کا اجر بھی انسان ہی کو ملے گا، انسان نہیں کیا ہے، اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اللہ کے نظام سے کیا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اسباب و وسائل سے کیا ہے۔ اور جو تباہیاں ہیں انسان نے پھیلائی ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تھا، انسان نے اسی سے سوء استفادہ کیا ہے، اسی سے فساد کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اسی کو بروئے کار لا کر۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ سمجھیں کہ یہ جو صورتحال اور اس جیسی مشابہ، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ ایک ناشکری ہے، کفران ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں آپ توجہ کریں کہ جو صورتحال ہے زمینی حقیقت ہے، اور اس کے پیش نظر جو کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم ہے پاکستان کے اوپر، خصوصی عنایت ہے اللہ کی۔ اور پاکستانیوں کو اس بحران میں بھی دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ شاکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کفران نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیا کی زد میں آ کر اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے شیاطین اور شیطان کے چوزے اور چیلے، ان کے افواہوں اور ان کے افکار سے متاثر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کفران نہیں کرنا چاہیے، شکر کے بجا لائیں۔ آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں یہ وبا ہے، لیکن اس کا نمبر پاکستان کا وبا زدہ ملکوں میں کتنے نمبر پر آتا ہے؟ پاکستان میں آبادی کتنی زیادہ ہے؟ 22 کروڑ ہے۔ اٹلی کی آبادی پاکستان کے ایک شہر کے برابر ہے۔ تھوڑی سی آبادی والا ملک، اسپین چھوٹا سا ملک، تھوڑی سی آبادی ہے اس کے پاس، ان کے ملک میں، اور اتنے وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ترقی ہے، پیش رفت ہے، طبی نظام ہے، ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کہ ہر پاکستانی اٹلی میں جانا اپنے لیے ایک فخریہ چیز سمجھتا ہے۔ چھوٹی سی آبادی میں یہ وبا کتنی تباہی پھیلا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستان کی آبادی آپ دیکھیں، کئی ملکوں کے برابر ہے پاکستان کی آبادی، اور پاکستان کے اندر نہ کوئی حفاظتی بندوبست تھا، نہ کوئی طبی اس کے لیے تیاری تھی، نہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظام تھا، اور ہے، ابھی بھی نہیں ہے، نہ کوئی تدبیر ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی اہتمام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو کتنا امن میں رکھا ہوا ہے۔ پورے ملک کے اندر 1000، اب روز بروز چونکہ بڑھتی جا رہی ہے، کل کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 مبتلا مریض ہیں، 1000 کل، اور اٹلی میں 8000 سے زیادہ وفات پا چکے ہیں۔
تو یہاں پر پاکستانیوں کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ ہم پر عذاب خدا نازل ہو گیا ہے یا ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ ہمارے بچانے کے لیے کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، نہ حکومت کے پاس ہے نہ کسی اور محکمے کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ارادے سے، لطف خدا سے محفوظ ہیں سارے جتنے ابھی تک محفوظ ہیں، اور اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پوری زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس خطرے سے، اور اس وبا جیسے دیگر تمام خطرات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اہل پاکستان، آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، ایران میں، ایران کی کل 7 کروڑ آبادی ہے، 7-8 کروڑ آبادی، اور اتنا بڑا ملک ہے، اور وہاں اس بیماری کے نقصانات کس وسعت کے ساتھ ہیں، اور پاکستان 3 گنا زیادہ آبادی ہے، وہ 7-8 کروڑ ہیں تو آپ 22 کروڑ ہیں، اور یہاں پر وہاں اہتمام بھی ہے، انتظام بھی ہے، وسائل بھی ہیں، کوشش بھی ہے، ساری مشینری۔ 1-2 دن پہلے کی ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق 2 دن پہلے 60 لاکھ ایرانیوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، 60 لاکھ ایرانیوں کے، عوام کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ابھی تک۔ پاکستان میں ابھی تک 60 آدمیوں کے ٹیسٹ کا بھی انتظام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا لطف کیا ہے، اتنا کرم کیا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، پورے ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہر چند خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، اور تقویٰ کی تدبیر سے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اور ختم کیا جا سکتا ہے، تقویٰ اختیار کرنے سے۔ لیکن تقویٰ کا ایک اہم حصہ شکر بھی ہے، رحمت خدا، نعمت خدا، لطف الہی۔ جس طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا فرمان ہے، ایک حدیث نورانی میں امام فرماتے ہیں کہ مومنین کو خطاب کر کے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے خطروں میں، اتنے دشمنوں میں، اتنے مشکلات میں، ان بحرانوں میں تم ایسے ہی محفوظ ہو، ساری دنیا تمہارے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے اور تم پھر بھی محفوظ ہو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی ہو تم؟ یہ ہماری توجہ کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے دھیان کا نتیجہ ہے۔ ہم نے پروردگار سے تمہارے لیے یہ مانگا ہے، یہ طلب کیا ہے کہ مومن اتنے خطروں کے اندر بھی محفوظ رہے۔ تم متوجہ نہیں ہو ہماری جانب، لیکن ہم متوجہ ہیں، ہمیں خیال ہے تمہارا۔ وہ عزیزان، ہمیں اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے ہماری طرف، اور سب کی طرف توجہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں محفوظ ہیں۔ ورنہ کون سی چیزیں پاکستانی کو بچا سکتی ہے یہاں ملک کے اندر، جس ملک میں کوئی اہتمام اور کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب مہلت نہیں دیتا، مہلت نہیں دیتا اللہ کا عذاب۔ آپ کو مہلت نہیں ملی ہوئی، مہلت پا کر بھی کہتے ہو یہ مہلت ہے نا، جو بیٹھ کر کہتے ہو اللہ کا عذاب ہے، اتنی مہلت تو دے دی اللہ نے تمہیں کہنے کے لیے۔ اگر عذاب ہوتا تو اتنی بھی مہلت تمہیں نہ ملتی۔ تشویش پھیلانے کی مہلت تجھے مل گئی ہے۔ جو مہلت اللہ نے تقویٰ کے لیے دی تھی وہ تو پراپوگنڈے میں بسر کر رہا ہے، وہ تو تشویش میں بسر کر رہا ہے، وہ تو تخریب میں بسر کر رہا ہے، اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس مہلت کو انسان بروئے کار لاتا ہے۔ عذاب میں مہلت نہیں ہوتی، عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وسیلہ کوئی چیز بن جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب آپ اس کو عذاب نہ کہیں کہ مصیبت ہے، ایک خطر ہے، ایک مشکل ہے۔ یہ عذاب کی یہ شکلیں نہیں ہوتی کہ ہر مشکل کو عذاب کہنا شروع کر دیں، آپ عذاب الہی کہنا شروع کر دیں۔ ہر چند شاید ہمارے اعمال، بلکہ یقیناً ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ عذاب آ سکتا ہے، چونکہ سابقہ قوموں پر جن اعمال کی وجہ سے عذاب آیا ہے وہ سارے
خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. عذاب اگر نہیں ہے تو اللہ کا لطف ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوا. یوں نہ ہو کہ تھوڑی سی سختی آ جائے انسان بھول جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جب تھوڑی سی مشکل میں پڑتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے پھر فوراً اترانا شروع کر دیتا ہے. اب مشکل میں ہے نا تو کہہ رہے ہیں عذاب الہی ہے. جب مشکل حل ہو جائے گی پھر یہ ٹی وی پر شروع ہو جائے گا اس مشکل کا سہرا کس کے، حل کا سہرا کس کے سر جاتا ہے. ہر نادان بیٹھ کر کہے گا یہ ہماری تدبیر سے ہوا ہے، یہ ہم نے کیا ہے. وہی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو اس وقت مایوس ہو جاتا ہے. انہ لیئوس، یاس کی باتیں کرتا ہے. جب مشکل ختم ہوتی ہے پھر یہ ڈینگے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا اور میری تدبیر سے یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا ہے. اس وقت عملی تقوی عوام کی طرف سے احتیاط ہے. احتیاط عوام کریں اور اہتمام صاحبان اختیار، ارباب اختیار وہ اہتمام کریں. احتیاط عوام غیر ضروری نقل و حرکت نہ کریں، غیر ضروری روابط نہ کریں، غیر ضروری رفت و آمد نہ کریں. جو انسان جن کے بارے میں آپ کو احتمال ہے کہ نہیں ہیں بیمار، احتیاطاً وہاں سے بھی فاصلہ رکھیں، وہاں بھی مراد کریں تاکہ یہ عادت ہو جائے ہماری. ہاتھ نہ ملائیں، اتنی قربت نہ کریں جس سے یہ بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں ان فاصلوں کو مراد کرتے ہوئے. یہ عوام کی طرف سے ایک تقویٰ ہے، یہ اپنی نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، اور بہت سارے اور رفت و آمد میں، اور جو جس کی زندگی کا دائرہ کار ہے اس کے مطابق احتیاط برتیں. احتیاط برفرض اگر آپ کی احتیاط کر رہے ہیں اور خطرہ بھی نہیں ہے اور احتیاط کر رہے ہیں تو بھی احتیاط کے اندر انسان کا فائدہ ہے. جہاں خطرہ نہ بھی ہو تو بھی احتیاط کریں. احتیاط ایک عمومی احسن قدم ہے. ہر معاملے میں احتیاط کو مد نظر رکھیں. کھاتے پیتے ہوئے آج کل مشکل ہے، بحران ہے، اگر نہ بھی ہو تو بھی احتیاط کریں. جب وبا نہ ہو تو بھی احتیاط کریں. کھانے پینے میں احتیاط کریں، رفت و آمد میں احتیاط کریں، ملنے ملانے میں احتیاط کریں، صفائی میں احتیاط کریں، سلامتی کے مسائل میں خصوصاً احتیاط برتیں. احتیاط مطلقہ احسن قدم ہے ہر معاملے کے اندر. احتیاط کے ذریعے عوام اپنے آپ کو بھی نجات دے سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. اس میں جو اہم ذمہ داری ہے وہ ذرا حکومتی ارکان کی. عوام کی زندگی مفلوج بنانا یہ راہ حل نہیں ہے. اس وقت مفلوج ہے، فالج جس طرح ہوتا ہے نا جسم کو، اور فالج والا ہاتھ پاؤں بدن بالکل قابل تحرک رہتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے، نہ احتیاط کے زمرے میں آتا ہے مفلوج کر دینا، اور نہ ہی اس سے بیماری کو کوئی ہم روک سکتے ہیں، بلکہ شاید بیماری کو پھیلنے کا زیادہ موقع دیتے ہیں. چونکہ مفلوج بدن پر کوئی بھی چیز حملہ ور ہو وہ دفاع نہیں کر سکتا. تدافع کے لیے جو عمومی عام سینس کی باتیں ہیں وہ ساری بروئے کار لائیں، عام شعور کی باتیں ہیں وہ ساری بروئے کار لائیں. ایک تشویش خصوصاً جو میڈیا کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے وہ دینی اور مذہبی پہلو سے ہے. اس نقطے کو ذکر کرنے سے پہلے میں یہ اشارہ بھی کر دوں کہ احتیاط یا تقویٰ کا ہی ایک اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ
کمزور بدن پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس بیماری کا. اب مفلوج زندگی میں انسان اپنی مدافعت نہیں بڑھا سکتا، تقویت نہیں کر سکتا. اب چونکہ مفلوج زندگی ہے، بند ہیں بازار، سارا ملک بند کر کے، تو انسانوں نے ایک اور احتیاط شروع کر دی ہے کہ اس میں کہ کھانے پینے میں کم کھائیں، تھوڑا کھائیں، بچت کریں. اور اس سے بدن ضعیف ہو جائیں گے آپ کے، اور کمزور بدن پر یہ بیماری زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. بہت سارے بیمار ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں نجات دی ہے، شفا دی ہے. اس وجہ سے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بدن کے اندر اندرونی مدافعاتی نظام، دفاعی نظام مستحکم تھا، اس وجہ سے اس نے آسانی سے بیماری کا مقابلہ کر لیا ہے. بس ایک بہترین فارمولہ انسانوں کے پاس یہ ہے، ڈاکٹروں کا تصدیق شدہ فارمولہ اور عام شعور کے مطابق بھی ہے کہ اگر بدن کی دفاعی قوت زیادہ ہے اور برفرض انسان مبتلا بھی ہو جاتا ہے بیماری میں، تو بھی بہبود پا لے گا، اللہ شفا دے دے گا اس کو. بلکہ جو بیمار ہو کے شفا پا چکے ہیں، ایک طبی نظریے کے مطابق یہ زیادہ اس وقت مؤثر لوگ ہیں، چونکہ ان کے پلازما سے دوسرے مریضوں کو جو متاثر ہیں، بیمار ہیں، ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. جو بیمار ہو کے ٹھیک ہو چکا ہے، یہ سمجھو کہ اس وقت اس بیماری کے علاج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ شخص. اس کے خون سے کئی اور بیماروں کو نجات دی جا سکتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے بدن کے اندر مدافعاتی نظام ایکٹیو ہوا ہے اور اس نے اس بیماری کو شکست دی ہے، اس وائرس کو ختم کیا ہے بدن کے اندر. لہٰذا اس شخص کے اندر مدافعاتی جو عناصر ہیں وہ قوی ہیں بہت. اس کے مدافعاتی خون سے دوسروں کو نجات دی جا سکتی ہے. یہ باقاعدہ ایک علمی نظریہ ہے، اور پاکستان میں اس کے جو طرفدار ہیں وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں. لیکن جو یہاں مافیا ہے وہ ظاہر ہے کہ آسانی سے کسی مؤثر قدم کو قبول نہیں کرتا. مافیا ہر کام اپنی ثوابدید سے کرتا ہے اور اپنے نظریے سے کرتا ہے. مدافعاتی نظام بدن کا بڑھائیں تاکہ بیماری کے مقابلے کے لیے سب انشاءاللہ تیار ہو جائیں. لیکن ظاہر مفلوج زندگی میں بدن کی مدافعت کے لیے بھی امکان نہیں ہے. جب ہر چیز بند ہے، سپلائی بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، طلب رسد بند ہے، سب کچھ، تو کیا کھائیں؟ وہ تو الٹا جو بدن میں تھوڑی بہت توانائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی جب لوگ اس حساب سے مفلوج زندگی میں بسر کریں گے. میڈیا کے اوپر ایک جو خناسی کی جا رہی ہے، شیطانی عمل انجام دیا جا رہا ہے، وہ مذہب کے متعلق غلط فہمیاں اور شیطانی وسوسے ہیں کہ مثلا کعبہ بند کر دیا گیا ہے، مسجد النبی بند کر دی گئی ہے، زیارات مقدسات حرم سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ مبتلا ہوئے ہیں، فوت بھی ہو رہے ہیں. جو زائرین تھے مقدس مقامات پر گئے ہیں، اب زیارت کر کے جو آتا ہے وہ آدمی تو محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تو انشورنس ہو جاتی ہے، وہ کس طرح سے بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے ذریعے کیسے آگے بیماریاں پھیل رہی ہیں. پھر اسی طرح اس سے مربوط کر کے ہر چیز میڈیا کے اندر اس کو ہوا دی جا رہی ہے. اور بعض لوگ اس لحاظ سے ایک تشویش میں بھی مبتلا ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کہیں شفا نہ ملے تو زیارات پہ شفا مل جاتی ہے، کہیں شفا نہ ملے کعبے میں شفا مل جاتی ہے. آرزو ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کعبے میں جائیں اور جا کر اللہ سے مشکلات کا حل مانگیں. اب تو کعبے میں جائیں تو مریض ہو کے واپس لوٹتے ہیں. تو کیا دینی نظام سارا ناکارآمد ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اس نقطے کو وضاحت کی ضرورت ہے، تفصیل کی ضرورت ہے، یہاں ایک خطبے کی حد تک شاید نہ ہو مناسب، لیکن میں چونکہ آج کل یہی تشویش ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں. عزیزان، اللہ نے ایک جامع نظام انسان کے لیے بنایا، انسانی حیات کے لیے بنایا ہے. جو مساجد ہیں، مراکز ہیں، کعبۃ اللہ ہے، اور جو مقدس مقامات ہیں، یہ انسان کے طبی مراکز نہیں ہیں، یہ اسپتالوں کے بدلے میں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہیں. یہ اسپتال بھی اللہ ہی کا مرکز ہے. جس طرح عبادت مسجد
اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، عبادت ہوتی ہے، اسپتال میں بھی اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، اور مسجد کے ساتھ اسپتال ضروری ہوتا ہے۔ اسپتال کا کام اسپتال میں ہونا چاہیے، مسجد کا کام مسجد میں ہونا چاہیے، کعبے کا کام کعبہ میں ہونا چاہیے، اور اسکول کا کام اسکول میں ہونا چاہیے، فیکٹری کا کام فیکٹری میں ہونا چاہیے، درزی کا کام درزی کی دکان پہ ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر درزی کی کوئی چیز چاہیے تو آپ زیارات کے لیے چلے جائیں، یا آپ کعبہ میں چلے جائیں اور وہاں سے کہیں سوٹ ملیں گے آپ کو سلے سلائی، جس طرح وہ پڑھتے ہیں ذاکرین خطبہ آپ نے کہ حسنین علیہ السلام کے لیے جنت سے سوٹ سل کے آئے تھے، تو آپ اس توقع میں نہ رہیں کہ آپ کے لیے ادھر سے جنت سے سوٹ سلے ہوئے کعبے میں یا زیارات کے مقامات پر ہیں۔ ان مقامات، ان مذہبی مقامات کی ایک اپنی حیثیت ہے، ان کا ایک اپنا افادیت ہے، یہ ایک انسان کے زندگی کے ایک اور پہلو کے لیے یہ بنائے گئے ہیں۔ لیکن ان میں جا کر یہ نہیں کہ اب آپ اسپتالوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یا آپ طبی احتیاط سے یا بیماریوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، ان کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ بھلے دعا سب سے مؤثر چیز انسان کے لیے دعا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں، کعبہ میں دعا کریں زیادہ مؤثر ہے، مقامات مقدسہ میں کریں زیادہ مؤثر ہے، کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی بھی حالت میں دعا کریں۔ دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، ہر کام کا خاص وقت ہے، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت پہ کریں تو قبول ہوگی ورنہ چھٹی ہے، آفس بند ہے دعا والا، نہ، ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہ در کھلا ہے، کسی وقت بھی اللہ کو پکاریں آپ، اللہ آپ کی آواز سنے گا اور آپ کی حاجت روائی فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ زیارات یہ ہدایت کے مراکز ہیں، جس طرح تعلیمی مراکز علم کے مراکز ہیں، جس طرح صنعتی مراکز صنعت کے مراکز ہیں، جس طرح ہسپتالیں علاج کے مراکز ہیں، یہ مراکز ہدایت کے مراکز ہیں۔ ہدایت ایک الگ شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کا، اور صحت و سلامتی ایک الگ شعبہ ہے۔ صحت و سلامتی آپ نہ طلب کریں جا کر ان مراکز سے، بھلے دعا سے ہوتا ہے۔ اب دعا آپ گھر میں کریں تو بھی دعا اللہ کی ذات نے سن لینی ہے، کعبہ میں کریں تو بھی۔ اگر کعبہ میں بیٹھ کر آپ نے دعا کی اور آپ کو شفا مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ ہی کی ضرورت ہے۔ اگر زیارت میں کسی جگہ دعا کی، آپ نے سن لی، اللہ نے شفا مل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسپتال کی ضرورت نہیں ہے اور ان مراکز میں جانے کی ضرورت ہے۔ اسپتالیں پھر بھی ضروری ہیں، طبیب پھر بھی ضروری ہیں۔ انبیاء کرام اور ائمہ ہدیٰ جب خود کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تو طبیبوں کی طرف رجوع کرتے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب وہ زہریلی تلوار سے زخم لگایا گیا تو طبیب بلایا گیا۔ امیر المومنین امام ہیں، شیعہ کے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی بالین پر سرہانے پر دو معصوم اور ہیں، امام حسن و امام حسین، دو امام اور ہیں، اور یہ امام ہوتے ہوئے جن کے مراکز پہ ابھی حاضر ہو کے ہم کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود امام ہیں، اور امام زہر سے بجھی تلوار سے زخمی ہوئے تو طبیب بلا کر آئے، طبیب آ کے علاج کرے، اور طبیب نے شروع کیا معالجہ، لیکن بعد میں اس نے کہہ دیا کہ زہر جتنا اثر کر چکی ہے اب افاقہ نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ تو ایک اللہ کا علیحدہ نظام ہے بنا ہوا۔ امام علی امام ہیں ہدایت کے۔ امام علی اگر بیمار ہو جاتے ہیں، جس طرح خیبر کے موقع پر امام علی علیہ السلام کی آنکھیں بیمار تھیں، آشوب چشم تھا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ذریعے امیر المومنین کی آنکھوں کو شفا دی، اور امیر المومنین نے وہ تاریخی جنگ کی وہاں پر۔ اس کو چونکہ مومنین نے یہ تأثر دیا ہوا ہے، اس لیے بے دین لوگ اس موقع پر اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ بھلے مذہبی مراکز ہدایت کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، اور آپ کو جب بیماری اگر لگتی ہے تو یوں نہیں کہ مذہبی مراکز میں جرثومہ داخل نہیں ہو سکتا، کعبے میں وائرس نہیں جا سکتا، زیارات میں وائرس نہیں گھس سکتا، نہ گھس سکتا ہے۔ جہاں انسان جائے گا وہاں انسانی تقاضے، انسانی لوازمات سارے وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔
انسان اگر کعبے میں جاتا ہے گندگی ساتھ لے جاتا ہے تو گندگی چلی جاتی ہے انسان کے ساتھ. انسان کو اگر بیکٹیریا ہے تو چھینک مارنے سے وہ کعبے میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ مقامات مقدسہ میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ ایک خناسیت ہے اور شیطنت و شرارت ہے میڈیا کی کہ وہ اس بیماری کے دنوں میں لوگوں کے ایمان پر بھی حملہ ور ہو رہا ہے. وبائی جو وائرس ہے یہ لوگوں کی صحت پر حملہ ور ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جو گمراہ شیطان ہیں یہ نادان طبقہ لوگوں کے ایمان پر بھی ساتھ حملہ ور ہوتا ہے اور اس لحاظ سے بھی تشویش پیدا کرتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام انسانوں کو روئے زمین پر اس خطرے سے محفوظ فرمائے، اور پروردگار ان شیاطین کو جو اس کے عامل و بانی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ یہ مکر یہ فساد خود ان کی طرف پلٹائے، اور تمام بشریت کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں. خصوصاً یہ ایام جو انسان سارے زمین پر معرض خطر میں ہیں، ایک تعداد انسانوں کی اس خطر میں مبتلا ہیں اور بقیہ معرض خطر میں ہیں. اللہ تعالیٰ اس آفت سے، اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. اس صورتحال موجودہ صورتحال میں جو دنیا کا مسئلہ اول وہ مسئلہ یوم بنا ہوا ہے اور تمام بشریت کو جس نے سہما دیا ہے، اس میں کئی چیزیں قابل توجہ ہیں. ایک اس خطرے کی جو بنیاد ہے پیدائش، جس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا. یہ خطر اب مسلم ہو چکا ہے کہ شیطانی نظام کا نتیجہ ہے، شیاطین کی پیداوار ہے یہ، جس کے باقاعدہ ثبوت بھی فراہم ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ نظام سارا شیطانی ہے، پوری زمین کے اوپر شیاطین مسلط ہیں، اس طرف توجہ کوئی بھی نہیں کرتا. مثلا پاکستان میں یہ خبر آتی ہے، پاکستانی اخباروں میں یہ سرخی لگی ہے باقاعدہ، ہر چند اندر کے صفوں میں جا کر لگاتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایران کو متہم کیا ہے کہ یہ وائرس انہوں نے بنایا ہے. ایران، امریکہ نے مدد کی، اپیل کی ہے، آفر کی ہے ایران کو کہ ہم ایران کی مشکل کے لیے مدد کرتے ہیں، کچھ سامان بھیجنا چاہتے ہیں بیماری سے نپٹنے کے لیے. جواباً رہبر معظم نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تو مجرم ہیں. اس بیماری کو پھیلانے والے تمام دنیا میں جو انسان بے گناہ مر رہے ہیں ان سب کے مجرم تم ہو. تو ہم اس مجرم سے مدد لیں جس مجرم نے یہ عمل کیا ہے. خوب ظاہر ہے کہ یہ اتمام حجت ہے اب،
اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن مومنین کو تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ رہبر معظم جو ایک مجتہد مسلم فقی اور ذمہ دار ترین فرد اس وقت پوری دنیا میں، عالم اسلام میں سب سے ذمہ دار ترین فرد ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ بیان میڈیا کا بیان نہیں ہے، بلکہ ایک فقیہ عادل، ایک حاکم شرعی کا یہ بیان ہے، اور وہ تہمت نہیں لگاتے، چونکہ تہمت کے خطرات سے، عواقب سے آگاہ ہیں کہ تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رہبر معظم نے یہ فرمایا ہے، اور پہلے بھی کہا ہوا تھا، پہلے بھی اپنے ملک کے عوام کو بتایا ہوا تھا کہ یہ ہم پر حملہ ہے، یہ بایولوجیکل اٹیک ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں جنگی بنیادوں پر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور وہی جنگی قوانین لاگو کر دیے گئے ہیں، اور جنگی ہی جس طرح غیر جراثیمی اسلحے پہلے ایران پر کیمیکل حملے بھی ہوئے ہیں، اس کے اوپر میزائل حملے بھی ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہوائی حملے بھی ہوئے ہیں، تو ہر حملے کا ایک جواب ہوتا ہے، وہ ایک اس کا ڈیفینسو نظام ہوتا ہے اس حملے کے مقابلے میں۔ ابھی جو انہوں نے ڈیفینسو نظام بنایا ہے اور اس کے اوپر کوشاں ہیں، وہ جراثیمی حملے کے مقابلے کے لیے ہے۔ سر وقت لگے گا، پہلے سے تیاری نہیں تھی، اب سے شروع ہوئی ہے کہ جراثیمی اٹیک اگر ہو تو اس کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا اہتمام، کیا لوازمات چاہیے، ان پر کام اب حکم دیا انہوں نے کہ شروع کر چکے ہیں کام۔ یعنی جو دفاعی انڈسٹری ہوتی ہے، کارخانے، وہ اب جراثیمی اسلحے کے مقابلے کے لیے بھی اس کے ڈیفینسو نظام بنائیں گے، کن چیزوں کے ذریعے سے، کس جرثومے کے ذریعے سے اس جرثومے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کچھ بیکٹیریاز ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے دوسرے بیکٹیریا اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں، اسی طرح وائرس بھی بیکٹیریا کی طرح ہی ہیں، وائرس کے مقابلے کے لیے بھی وائرس ہی عمل کر سکتا ہے، جو ویکسین کی صورت میں ہوتا ہے، جو اسے کنٹرول کرتا ہے۔ خوب یہ ایک صراحت ہے، اس سے پہلے چین نے باقاعدہ طور پر امریکہ پہ رسماً وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ امریکی لے کر آئے ہیں، ثبوت بھی انہوں نے دیے ہیں۔ امریکہ نے احتجاج بھی کیا ہے چین سے، اور اب جواباً چین کو متہم امریکہ نے کیا ہے کہ یہ چین نے دراصل امریکہ کے اندر وارد کیا ہے، اور اگر ایسے کیا ہے چین نے تو بہت اچھا کام کیا، انتقام لیا۔ پہلے کیوں کیا آپ نے چین کے اوپر؟ اول تو نہیں ہے یہ وائرس، ظاہر ہے چین نہیں پھیلا رہا، خود پھیل رہا ہے، وائرس کی نوعیت ایسی ہے کہ خود پھیل رہا ہے، لیکن امریکہ متہم کر رہا ہے چین کو کہ چین نے امریکہ میں یہ وائرس داخل کر دیا ہے۔ بہرکیف یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہ ایک انسانی شیطنت کا نتیجہ ہے، اور جتنے بھی ممالک اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، مثلا پاکستان، ہر ایک کو متہم کر رہے ہیں، مثلا زائرین کو تہمت لگا رہے ہیں، ایران پہ تہمت لگا رہے ہیں، کسی کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، لیکن تنہا نام نہیں لیتے اس کا جس نے یہ بنایا ہے اور جس نے پھیلایا ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، چونکہ اس کے مرید ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے شیطانی نظام کا حصہ ہیں، اسی کے مدافعین میں سے ہیں، لہٰذا اس کی طرف یہ نہیں جاتے۔ خوب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ ایک شیطانی عمل تھا جو انہوں نے شروع کیا ہے، اور اب خود بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ امریکہ میں بھی خدا بچائے ان عوام کو، ان بے گناہوں کو بھی اس وائرس کی تباہی سے جو انہی کے شیطان حکمرانوں نے بنایا، پھیلایا ہے، برطانیہ کے اندر بنا ہے اور دنیا میں پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ممالک کے لوگوں کو بھی محفوظ کرے جن پر یہ شیطانی نظام حاکم ہے، لیکن یہ شیطنت میڈیا بیان نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان میں میڈیا یہ تاثر دیتا ہے، پاکستان میں یہ موضوع سیاست اور میڈیا دونوں کی زد میں آ گیا ہے، اور سیاست اور میڈیا دو ایسی گندی چیزیں ہیں، گندے نالے ہیں، گندگی کے گٹر ہیں، جو اس میں گر گیا وہ پاک نہیں نکلے گا۔ اول تو نکلے گا نہیں، سالم بھی نہیں نکلے گا، صاف ستھرا نہیں نکلے گا۔ یہ اتنے گندے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہو اپنے ملک کی سیاست کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، سیاسی پارٹیوں کو بھی اور میڈیا کو بھی،
کہ اس دو گندگی کے اندر عوام کی مشکل اس گندگی میں ڈال دی گئی ہے کہ میڈیا حل کرے اور سیاستدان حل کریں. دوسرے دو طبقے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ انہی کو حل کرنا ہے. جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کبھی کبھی بیانات بہت اچھے دیتے ہیں، موقف اچھا کبھی کبھی اختیار کرتے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ عملاً ان کے اختیار میں نہیں ہے، زمام عمل ان کے پاس نہیں ہے، زمام سخن ان کے اختیار میں ہے. چونکہ بولنے میں بے باک ہیں، جو منہ میں آتی ہے کہہ دیتے ہیں، لیکن کرنے میں ہوتا الٹ ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں. کبھی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے خود یو ٹرن لیا ہے بڑا لیڈر ہونے کی وجہ سے، اور کبھی شاید خود نہیں لیتے بلکہ یو ٹرن ہو جاتا ہے. ایک بیان موقف، یعنی ابھی تک میں عرض کروں آپ کو، صحیح بات جو لگتی ہے ہماری ناقص عقل کو صحیح بات سمجھ میں لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا موقف پاکستان کے تمام طبقات میں سب سے بہترین موقف ان کا ہے. نہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں فیصلے ان کے یا اقدامات، نہ موقف ان کا جو تقریر میں کرتے ہیں. یہ مثلا انہوں نے سب نے کہا کہ ملک لاک ڈاؤن کرو، انہوں نے نہیں کیا، کہا کہ یہ رائے حل نہیں ہے. درست یا ان کے مشاورین کی رائے ہے یا خود ان کی رائے ہے، جہاں سے بھی ہے باہر کیف، یہ ان کا موقف سب سے معقول اور بصیرت والا موقف لگتا ہے. یہ کہ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، مفلوج کرنا ملک یہ حل نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے اندر اگر ہم مثلا پابندیاں لگاتے بھی ہیں تو ٹرانسپورٹ چلنی چاہیے، وہ ٹرانسپورٹ جس سے لوگوں کی ضروریات زندگی فراہم ہوتی رہیں. ملک مفلوج کرنا یہ رائے حل نہیں ہے. لیکن باقی تمام لوگ ان کی جماعت کے بھی اور جماعت سے دوسرے بھی سب دباؤ ڈالتے ہیں کہ ملک کو بند کرو سارے. خوب ابھی ایک بین میں ہے، برزخی سی کیفیت ہے، بند ہے بھی ہے اور بند نہیں بھی ہے. اور اس صورتحال میں یہ بات ٹرمپ جیسا غبی، نادان، شیطان انسان بھی سمجھتا ہے کہ اس کا یہ بیان 2 دن پہلے پاکستان کی خبروں میں چھپا تھا کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہے اگر ہمیشہ کے لیے تو اسے بند کر دو آپ، سیل کر دو آپ، یہ خود ہی نابود ہو جائے گا یہ ملک. خصوصاً پاکستان جیسا ملک جس میں پہلے سے ہی بنیادیں ضعیف ہیں، پہلے سے ہی سٹرکچر ضعیف ہے، پہلے سے ہی ہر چیز اپنے آخری اختتام تک پہنچی ہوئی تھی، معیشت اس جگہ تک پہنچی ہوئی تھی، مہنگائی وہاں تک پہنچی ہوئی تھی، اور عملی طور پر حکومتی ضعف اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. ایسے میں یہ بحران بھی آ گیا، وبا بھی آ گئی، اور اس کے اندر ملک کو بند بھی کر دیں. ایک ملک جو روٹین میں بھی صحیح نہیں چل رہا تھا، عام حالات میں بھی درست اس کی تدبیر نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی روزمرہ کی مشکلات نہیں حل ہو رہی تھی، اگر اس کو بند کر دیں، بالکل بند کرنے کا ظاہراً ابھی تک تصور نہیں کر سکے. منہ سے کہہ دیتے ہیں لیکن کبھی دماغ میں بیٹھ کر اس کا نقشہ نہیں بنایا کہ ملک بند کرنا ہوتا کیا ہے اور ایک دن بند کرنا. جس طرح ملک میں اگر 1 گھنٹہ بجلی بند ہو تو پھر اس کے اعداد و شمار دیکھیں کہ 1 گھنٹہ بجلی سے ہوا کیا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، کارخانوں کا کتنا نقصان ہوا، مزدوروں کا کتنا نقصان ہوا، حکومت کا کتنا نقصان ہوا، عوام کا کتنا نقصان ہوا. یہ سنجیدہ ملکوں کے اندر یہ اعداد و شمار نوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں غیر سنجیدگی ہو وہاں پرواہ نہیں ہوتی، بس بند کر دیا جائے. کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے یہ زمام بحران کی مدیریت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انتہائی ناباب قسم کے افراد میڈیا میں بیٹھ کر، کچھ اینکر کے نام سے، کچھ مہمان کے نام سے، کچھ کس کے نام سے، انتہائی واہیات قسم کے افراد بٹھاتے ہیں اور وہ آ کر ملک کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں. جی کیا کرنا چاہیے، وزیر اعظم نے جو کہا ہے، کیا کہا ہے، فلاں نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، وہ اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. وہ انتظار میں ہے کہ جو بھی کیا جاتا ہے اس کے الٹ انہوں نے جا کر تدبیر بیان کرنی ہے. اس میڈیا کے ہاتھ میں زمام دے کر بحران کو کئی گنا زیادہ بنا دیا گیا ہے.
اگر حکومت کے بس میں نہیں ہے لیکن اگر کریں تو میری نظر میں ایک رائے حل ہے کہ بالکل میڈیا بند کر دیں، سوشل میڈیا بالکل بند کر دیں، کسی طرح کی رسائی سوشل میڈیا پر صرف ایک دوسرے کو فون کی سہولت، کال کی سہولت ہو، اس کے علاوہ کوئی کام میڈیا کے اوپر نہ ہونے پائے، بحران آپ کا 90% حل ہو جائے گا جو ملک کے اندر بن گیا ہے۔ عوام کی طرف سے شعور اور احتیاط کی ضرورت ہے اور حکومت کی طرف سے پرواہ کی ضرورت ہے۔ حکومت لاپرواہ ہے اور عوام بے احتیاط، غیر محتاط۔ احتیاط عوام کا حصہ ہے، لیکن اس وقت میڈیا نے عوام کو مجرم بنا دیا ہے۔ آپ سنیں، میڈیا ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہر پروگرام، ٹاک شو ہے یا ڈاکیومنٹری ہے یا کوئی رپورٹنگ ہے، کچھ بھی ہے، عوام یہ کر رہے ہیں، عوام باہر نکل رہے ہیں، عوام سڑکوں پہ آ رہے ہیں، عوام دکان پہ آ گئے ہیں، عوام دروازے پہ آ گئے ہیں، عوام یہ کر رہے ہیں۔ خوب کیا کریں عوام ہی تو سب کچھ بھگت رہے ہیں، مریض بھی عوام ہو رہے ہیں، ذلیل بھی عوام ہو رہے ہیں، پریشان بھی عوام ہو رہے ہیں، پابند بھی عوام ہو رہے ہیں۔ حکومت نے کیا تدبیر کی ہے عوام کے لیے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت باہر آتے ہیں تو ان کو مرغا بنا دو، کان پکڑوا دو، کان پکڑوا کے تصویریں ساری دنیا میں نشر کرو کہ یہ اب پوری دنیا میں پاکستان کے کرونا مقابلے کی تصاویر، کہ پاکستان نے کیا ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے کرونا سے مقابلے کے لیے کہ کان پکڑوا دو۔ دوسرے ملکوں میں مذاق بن گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملک اس کی زد میں ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ برطانیہ جیسا ملک جہاں بنا ہے وہ بھی اس کی زد میں ہے، اور اس کی ملکہ بھی اور ملکہ کا بیٹا بھی کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں جیسے خبروں میں دے رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ایک سیاست نہ ہو، اگر یہ بھی ایک اور چال نہ ہو، تو چونکہ ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ برطانیہ میں تدبیر کیا اختیار کی گئی ہے، پاکستانی پھر بھی شکر کریں کہ یہاں پر تمام تر بے تدبیری کے باوجود اللہ کا خصوصی لطف ہے۔ یہاں پر برطانیہ نے باقاعدہ طور پر حکومتی طور پر اپنے میڈیکل سٹاف کو، محکمے کو، یہ ڈاکٹرز کو ہدایات دی ہیں کہ آپ نے کوئی فالتو کام نہیں کرنا، صرف مریضوں کی چھانٹی کرنی ہے۔ آپ نے مریضوں کے 2 کیٹیگری بنانی ہے، 2 لائنیں بنانی ہیں، ایک وہ مریض جن کو مرنا ہے اور ایک وہ مریض جن کو بچانا ہے۔ یہ واضح ہدایات ہیں برطانیہ کی کہ آپ صرف یہ تشخیص دو کہ مرنا کس کو ہے اور بچانا کس کو ہے۔ لہذا وہ دیکھتے ہیں آ کر کے اگر یہ بوڑھا آدمی ہے، اگر یہ عام آدمی ہے، اگر یہ غیر اہم آدمی ہے تو اس کو مرنے دو۔ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ علاج کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں، نہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، چونکہ اس نے مرنا ہے۔ جس کو بچانا ہے اس کے لیے باقی چیزیں اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ برطانیہ کی اتنی زیادہ آبادی تو نہیں ہے، یہ اگر چاہیں تو ایک ہی رات میں برطانیہ کے ہر فرد کا ٹیسٹ لے کے اور انتظام کر سکتے ہیں۔ اٹلی کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، اسپین کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، ہر ملک کر سکتا ہے۔ پاکستان کی زیادہ آبادی ہے، پاکستان میں بھی مشکل کا حل موجود ہے اگر حکومت سنجیدہ ہو جائے اور یہ سیاستدان اور میڈیا، یہ 2 گندے گٹر، اگر ان سے تدبیر لے لی جائے۔ پاکستان میں ابھی چند روز پہلے یہ تھا کہ حکومت اس بحران کے سٹیک ہولڈرز سے مشورے کر رہی ہے۔ سٹیک ہولڈرز یعنی وہ لوگ جو اس بحران میں جن کے حصہ ہے، جن کے مفادات ہیں، جن کا اس میں کوئی عمل دخل بنتا ہے، حق بنتا ہے جن کا۔ سٹیک ہولڈر میں وضاحت کر دوں کہ بس کئی دفعہ ہمارے مذہبی لوگ بھی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ سٹیک ہولڈر کس کو کہتے ہیں؟ سٹیک ہولڈر کہتے ہیں جوا جب لوگ کھیلتے ہیں نا، جوا خانوں میں جوا کھیلتے ہیں تو جوئے کے پیسے، مثلا 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، وہ پیسہ جس کے پاس رکھتے ہیں کہ پیسہ تم اپنے پاس رکھو جوئے کے فیصلے کے تک، جب جوئے کی گیم کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ پیسہ جیتے ہوئے کو دینا ہے، جواری کو۔ وہ جس کے پاس پیسہ رکھتے ہیں یہ عارضی طور پر،
اس کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں. یہ جوا خانے کی اصطلاح ہے, قمار خانے کی اصطلاح ہے کہ جوئے کا پیسہ جس کے پاس ہے, جیتنے ہوئے جواری کو جس نے دینا ہے, وہ سٹیک ہولڈر ہے. وہ پاکستان میں سٹیک ہولڈرز ملک کے بھی, سیاست کے بھی, حکومت کے بھی کون ہیں؟ یہ جوئے میں جو اختیارات رکھتے ہیں. سٹیک ہولڈر کیا ہیں؟ سیاسی جماعتیں. سیاسی جماعتیں ملک کی سٹیک ہولڈر ہیں, تقدیر کے مالک ہیں, یہ ان کی جانوں کے مالک ہیں. یہ کس نے ان کو دیا ہے یہ حق؟ سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر, اور وہ بھی انتہائی نادان اور نافہم قسم کے افراد جن کے پاس شہوت کے علاوہ اور اقتدار کے نشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خصلت نہیں ہے اس شہوت کے علاوہ ان کے اندر. ان کے آپریشن کر کے اندر سے دیکھو, صرف شہوت نکلے گی اندر سے, اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر, کوئی انسانیت نہیں ہے. یہ سٹیک ہولڈر ہیں قوم کے, ملک کے, ریاست کے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک بند کریں, نہ کریں, فلاں کریں. دو فریق ہیں, اصل فریق دو ہیں پاکستان میں. ایک عوام ہیں جو اصل تقدیر کے مالک ہیں, ملک و ملت اور اپنے اور سب کے, اور دوسری حکومت ہے. یہ حکومت اگر سنجیدہ ہو اور حکومتی فرائض سے آگاہ ہو تو ان کا کام کیا ہے اور عوام کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے سنجیدہ ہو, چونکہ سنجیدگی بالکل نہیں ہے. یہ 26 فروری کو پہلا مریض پاکستان میں کشف ہوا تھا, انہیں پتہ چلا تھا. آ چکے تھے 26 فروری سے پہلے سے ہی, چونکہ جب سے چائنا میں ہوا شروع تو یہ پھیل چکا تھا, یہ ایران میں جا چکا تھا, ایرانیوں کو پتہ نہیں تھا. پاکستان میں یہ بیماری آ چکی تھی, پاکستانیوں نے کوئی توجہ نہیں کی, سنجیدگی نہیں دکھائی. اس لیے یہ جتنا نقصان ہوا ہے اس غفلت کا نتیجہ ہے. اگر یہ اسی وقت کوشش کرتے کہ یہ مریضوں کو ٹیسٹ لے کر علیحدہ کر دیں عام عوام سے, عام عوام کو احتیاط کروائیں, مریضوں کا علاج کروائیں, مریضوں کے لیے انتظام کریں. پاکستان میں ابھی بھی اتنے مریض نہیں ہیں, 1000 مریض ابھی تک جو کشف ہو چکے ہیں, 1000 سے کچھ اوپر ہیں. 1000 مریضوں کو پاکستان نہیں سنبھال سکتا. اگر اتنی بھی نہیں ہے حکومت کے پاس توانائی تو حکومت کرنے کا کیا جواز ہے تمہیں؟ 1000 مریضوں کے لیے اگر انتظام نہیں ہے, 1000 مریضوں کو اگر نہیں سنبھال سکتے, اگر برفرض کہتے ہیں پاکستان میں فرض کرو اس وقت 10,000 20,000 افراد مشتبہ ہیں, مشکوک ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے, 20,000 آدمیوں کے ٹیسٹ نہیں لے سکتے ایک دن میں. 26 فروری کو پہلا مریض پکڑا, پتہ چلا مریض آ گیا ہے, اس کے بعد میڈیا کو دے دیا, میڈیا نے اس کو بتنگڑ بنایا, اور ابھی تک وہی میڈیا کے اوپر ہی شروع ہے سارا. علماء کو بھی لے کر آ جاتے ہیں, فلاں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں, دین کا بھی مسخرہ, مذہب کا بھی مسخرہ, مقدسات کا بھی تمسخر, انسانیت کے بھی تضحیق, تذلیل, یہ سب کچھ میڈیا کردار ادا کر رہا ہے. جبکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ فوراً اہتمام کرتے. ابھی منگوایا, ابھی آج جمعہ ہے, آج کے دن چائنا کا ایک محمولہ, چائنا کا جہاز پہنچ آیا ہے ماسک لے کر, اور اس ماسک کی تقسیم پر بھی سندھ اور پنجاب میں جھگڑا ہے کہ یہ ماسک کہاں جائیں. پہلا جہاز آیا ہے چائنا سے ماسک لے کر 1 مہینے بعد, 26 فروری کو, 26 مارچ کو جہاز پہنچا ہے. اب جمعے کے دن کا انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ٹیسٹ کا سامان بھی آ جائے گا, اور کچھ اور چیزیں, لوازمات چائنا سے 1 مہینے کے بعد آ جائیں گے. خوب یہ ماسک, یہ لاہور, کراچی, فیصل آباد, یہ سارے انڈسٹریاں, یہ ٹیکسٹائل والے ماسک نہیں بنا سکتے. یہ ہر چیز بنا رہے ہو تو ماسک ملک کے اندر نہیں بنا سکتے. ڈاکٹروں کے پاس ماسک نہیں ہے. ابھی ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے بیان دیا کہ ڈاکٹروں کے جو گاؤن ہیں, کوٹ, حفاظتی کوٹ ڈاکٹروں کے, وہ ابھی انہوں نے بننے کے لیے دیے ہیں فیصل آباد میں کسی درزی کو, بننے کے لیے دیے ہیں. یہ ڈاکٹر, پاکستانی ڈاکٹر بالخصوص مظلوم ترین طبقہ ہے اس آفت میں, بحران میں, کہ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں, جنہیں کوئی سہولت نہیں دی گئی, جنہیں معمولی ابتدائی, وہ جو لوگوں کی زندگیوں کے محافظ ہیں ان کی اپنی زندگی خطرے میں ہے, کتنے مبتلا ہو چکے ہیں. اور وہ ایک تو عزیز وفات پا گیا گلگت بلتستان میں, اور جس کو ابھی مرنے کے بعد کیا
اس کے لیے گنگا رہے ہیں. مرنے سے پہلے اس کو کاش ایک ماسک کی سٹینڈرڈ کا دیا ہوتا آپ نے, اس کو کوئی حفاظتی انتظام ہی اس کو دیا ہوتا تو وہ اور لوگوں کو بچا سکتا تھا بجائے اس کے خود اپنی جان دیتا. ابھی بھی پورے ملک میں ڈاکٹر اگر بات کریں کہ ہمیں کوئی سہولت دو, ماسک دے دو, تو انہیں کہتے ہیں ہڑتال کر دی ہے, ینگ ڈاکٹر نے ہڑتال کر دی ہے. اگر وہ مانگتے ہیں کوئی چیز آپ سے, کوئی ٹیسٹ کٹ نہیں ہے آپ کے پاس, ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں کسی کے, جا کر اسپتالوں کی حالت جا کر دیکھ لیں. اس وقت اسپتالوں میں وہ بیماری جو ابھی نہیں لگی, اس بیماری کی خاطر اسپتالیں بند کر دی ہیں آپ نے. وہ دل کے مریض, دمے کے مریض, اور بلڈ پریشر کے مریض, شوگر کے مریض, پتھری کے مریض, وہ جن کی جانیں ویسے ہمیشہ معمول میں خطرے میں ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ کے, باقی حادثات کے مریض, یہ سارے یہ کدھر جائیں گے؟ یہ وہ بیماری جو ابھی نہیں لگی اس سے بچانے کے لیے اسپتالیں بند کر دی ہیں. اسپتالیں بند ہوگی, لوگ کدھر جائیں گے؟ لوگ گھروں میں چلے جائیں. میڈیا دیکھیں, صرف ایک شعبہ, میڈیا کو بند کرو. وائرس سے اگر ملک بچانا ہے سب سے پہلے میڈیا بند کرو. کیوں کوئی چینل ابھی تک بند نہیں ہوا؟ مسجدیں بند کرو, جمعے بند کرو, اسپتالیں بند کرو, کاروبار بند کرو, دکانیں بند کرو, میڈیا کیوں نہ بند کرو؟ جہاں سے ہر طرح کا وائرس پھیل رہا ہے, تشویش کا وائرس, بے ایمانی کا وائرس, پریشانی کا وائرس جہاں سے پھیل رہا ہے, پہلے سب سے پہلے یہ چینل سارے بند کرو, میڈیا مراکز سارے بند کرو, تاکہ قوم تھوڑی آسودہ ہو, ٹینشن اس کی کم ہو. معمولات زندگی اگر خراب کر دو گے, بیماری کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کی تدبیر اچھی ہے, چونکہ انہیں آگاہی ہے اپنے ملک سے, اپنے حکومت سے, سب کو جانتے ہیں. پاکستان میں 2 نمبری ہے, مافیا ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, ملاوٹ ہے, کرپشن ہے, ہر چیز پاکستان میں ہے. ایسے میں اگر آپ بند کر دو ہر چیز, تو جو سامان پڑا ہوا, ابھی سے کہہ رہے ہیں آٹا بند ہو گیا, آٹا نہیں مل رہا, وہ کل کو چینی نہیں ملے گی, کل کو, اور چینی پہلے بھی نہیں مل رہی تھی, مشکلات تھیں, آٹے کی پہلے سے مشکلات تھی, ذخیرہ اندوز ہیں, دوائیں پہلے سے مشکل بنی ہوئی تھی. ایک ایسا ملک جس کے اندر پہلے معمول کے دنوں میں بھی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی, اور ہر شعبے میں مافیا نے لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی تھی, وہ ان دنوں میں آپ کی تدبیروں سے مفلوج کرنے سے تو ذخیرہ اندوزوں کی عید ہو جائے گی, چاندنی ہو جائے گی. آپ یہی ماسک جو نجات کے لیے, جو مفت میں بانٹنا چاہیے تھا حکومت کو اور خیر لوگوں کو, سرمایہ دار لوگوں کو, یہ جو دیگیں پکا پکا کے تقسیم کرتے ہیں, ماسک تقسیم کرو, ٹیسٹ کٹ تقسیم کرو, حفاظتی انتظام تقسیم کرو, ثواب اگر لینا ہے تو. کرونا ہو جائے تو بھی بریانی, ہیضہ ہو جائے تو بھی بریانی. مثلا ہیضے کی وبا پھیل جائے, نیک لوگ کیا کریں گے؟ بریانی پکا کے ہیضے والوں کو دیں گے. وہ پہلے ہی بریانی سے تو ہیضہ ہوا ہے, پھر اس کو اور بریانی کھلاتے اوپر سے پکا کے, چونکہ اسے پتہ ہے کہ ثواب اللہ نے سارا بریانی میں رکھا ہوا ہے. نہیں ہے بریانی میں, صرف مرچیں ہیں, ثواب نہیں ہے. ماسک میں ثواب ہے, ٹیسٹ کٹ میں ثواب ہے, کرنٹینہ بنانے میں ثواب ہے, ہاسپٹل میں ثواب ہے, لوگوں کی جانیں بچانے میں ثواب ہے. بریانی میں کس نے کہا ثواب رکھا ہوا ہے سارا؟ لوگوں نے ابھی سے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے, یہ چیز بیچیں گے. ماسک جس کے پاس ہے اس نے ماسک بلیک میل کرنا شروع کر دیا, سمگل کرنا شروع کر دیا, بلیک مارکیٹ. ادھر سے دیکھیں ڈالر کی قیمت اور اوپر آسمان پہ چڑھ گئی, 1 دن میں 7 روپے کا ڈالر مہنگا ہو گیا. دکانیں بند ہیں, خوب ہر چیز, کاروبار بند ہے, ٹرانسپورٹ بند ہے. کیا یہ بیماری کی تقویت مقابلہ ہو رہا ہے؟ یہ بیماری کا مقابلہ یہ ہے کہ بیماروں کی تشخیص کی جائے, بیماروں کی تشخیص کے فوراً سارے مل کے, پبلک سیکٹر بھی, پرائیویٹ بھی, گورنمنٹ بھی, سارے مل کے اپنی توانائیاں جمع کر کے, یہ چائنا سے ہی پہلے تو اپنے ملک کی انڈسٹری کے لیے لازمی قرار دو کہ ہر انڈسٹری اپنے اپنے شعبے کے باقی کام بند کر کے صرف بیماری کے مقابلے کا سامان بنانا شروع کرے. آپ بند کرو نا باقی کام. ٹیکسٹائل والوں کو کہو صرف ماسک بناؤ, میڈیکل انڈسٹری کو کہو کہ وہ صرف کٹ بنائیں, باقیوں کو کہو فارماسیوٹیکل کو کہ وہ صرف اس وائرس سے مقابلے کے لیے سارا کچھ کریں. پاکستان کا انفراسٹرکچر ہر چیز کا بنا ہوا ہے, وہ کچھ بھی نہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی, کہ اب عید ہوئی ہے, اب کمی ہے, اب لوگوں کو پتہ چلا ہے, اب ہم 100 گنا 200 گنا زیادہ چیزیں بڑھا کر بھیجیں گے.
وزیر اعظم کو پتہ ہے نا کہ اپنی قوم ایسے ہے، اپنا سسٹم ایسے ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفلوج نہ کرو، بند نہ کرو، تباہی ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے کہا نا کہ ٹرمپ جیسے غبی کو بھی پتہ ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے نا تو اسے بند کر دو بس، پھر کبھی اٹھ نہیں سکے گا وہ۔ اور یہ بعد میں پتہ چلے گا، جو موجودہ میڈیا اور سیاستدانوں کی جو غیر سنجیدگی ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ علماء کرام، ان کا اس وقت بہت اہم رول ہے، سب سے اہم رول اس وقت علماء کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حوصلہ افزائی کریں، امید ان کے اندر پیدا کریں۔ یہ خوف جو دہشت پھیلا دی گئی ہے، اس خوف کے اندر لوگوں کو ایک اطمینان کی کیفیت ان کو دیں، اطمینان لوگوں کا بحال کریں، تاکہ یہ خوف کے عالم میں زیادہ نقصان مادی بھی ہوگا اور جانی نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ علماء فضول مناظرے نہ کریں اس وقت، اور بے دین طبقہ جو میڈیا پہ ہے اس سے مناظرے کر کے اور نئے فتنے نہ کھڑے کریں، اور ان فتنوں میں نہ پڑیں اور نہ قوم کو ان چیزوں میں الجھائیں اور ابھاریں۔ اور سب سے اہم چیز جو اس وقت پوری بشریت کے لیے ایک ذریعہ ہے نجات کا، وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ انسانی ایک شرارت ہے، اور نجات اللہ دے سکتا ہے آپ کو، چونکہ صرف شیطانوں کے پاس کائنات نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ رب اللہ ہے، اللہ کی ذات رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین کی قدرت ختم نہیں ہو گئی، رب العالمین کا اختیار جہان سے ختم نہیں ہو گیا، رب العالمین کے اختیار سے باہر نہیں چلا گیا وائرس، رب العالمین عاجز نہیں آ گیا، رب العالمین ناتوان نہیں ہو گیا۔ رب العالمین یوں نہیں کہ رب العالمین کا بس نہیں چلتا، اختیار و ارادہ نہیں چلتا، نہ عزیز من، یہ ذرہ ذرہ کائنات کا ہر آن رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے اور ارادہ خدا میں ہے۔ صرف آپ اور ہم سب مل کر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ارادہ الہی اور رحمت خدا کو رخ اپنی طرف اس کا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے مضطر جب اللہ کو پکارتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ سو جب آ گیا ہے، اس سو میں مضطر ہو، مضطر کس کو پکارے؟ کون کشف سو کرے گا؟ کون اس وقت نجات دے گا؟ اس سو سے کون نکالے گا ہمیں؟ فقط وہ ایک ذات ہے، وہی، لیکن بشرط کہ مضطر ہو کے اس کی طرف جاؤ، مضطر ہو کر میڈیا کی طرف نہ جاؤ، مضطر ہو کر شیطانوں کی طرف نہ جاؤ۔ مضطر کا فقط ایک پناہ گاہ ہے، اور وہ ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، اور دعا مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ بے وقت کی اذانیں دعا نہیں ہیں، یہ تعویذ ٹوٹکے دعا نہیں ہیں، یہ الٹا دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ الٹا مسخرہ کرنا ہے۔ اگر ان اذانوں کے بعد بھی نہ ہوا وائرس ختم، پھر کیا ہوگا؟ کس کو شکست ہوئی؟ دعا ہے، دعا، دعا کسی بھی شکل اور کیفیت کے ساتھ، اجتماعی دعا، اس کے اگر نقصانات ہیں تو انفرادی دعا کرو، اجتماع نہ کرو، ہاتھ نہ ملاؤ۔ جماعتیں اگر انجام دیتے ہو تو احتیاط ضروری ہے، جماعت کے اندر، مسجد کے اندر، اور فاصلوں پہ رہو۔ جو احتیاط گھر میں ضروری ہے، یوں نہیں ہے کہ گھروں میں بند کر کے گھروں میں احتیاط ضروری نہیں، گھروں میں بھی ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہو، کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے اندر یہ جرثومہ آ گیا ہے، یہ وائرس آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اور جس کو جو مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے بھی نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت تمام دنیا کے مبتلا جتنے بھی مریض ہیں، خداوند تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہی وقت ہے جو دعا کی استجابت کا بھی ہے، واجب نمازوں کے بعد، اور نمازوں کے اوقات افضل وقت ہوتا ہے نماز کا، اور خصوصاً جب واجب نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، سب سے افضل وقت دعا کے لیے وہی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آج روز جمعہ بھی ہے، بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں سب دست دعا ہیں کہ پروردگار اس آفت سے، اس وبا سے ساری دنیا کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار ہماری تمام خطاؤں کو مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، درگزر فرمائے خداوند تبارک و تعالیٰ۔ اور پروردگار یہ شیاطین جو اس کے بانی اور باعث ہیں، پروردگار ان کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور جو اس بیماری کے پھیلنے میں کسی طرح بھی مؤثر بنے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اس مکر شیطانی کا شکار بنا کر اس صفحہ ہستی سے ان کو محو فرمائے خداوند تبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔